بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل رد حنفیت میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک فتویٰ۔ یہ فتویٰ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے ہیں، ان کو غیب کا علم عطا کیا گیا تھا، یا وہ شخص یہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کوئی پیر فقیر ولی غیب دان جانتا ہے اور اگر اس کو مصیبت کے وقت پکارا جائے تو وہ ان کی حاجت روائی کرتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہے، تاکہ کل کو وہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ اے اللہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا۔ تو اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ میں ایسی ویڈیو بناتا رہوں اور وہ آپ تک پہنچتی رہیں، کیونکہ سبسکرائب کرنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو بھی میں ویڈیو بناؤں گا وہ یوٹیوب کی طرف سے آپ کو ضرور ملے گی، لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ یہ جو آپ کو بیل آئیکن نظر آ رہا ہے اس پر آپ کو کلک کرنا پڑے گا، اور یقین مانیں سبسکرائب کرنے کے یا بیل آئیکن کو ایک دفعہ پریس کرنے کے آپ کو کوئی پیسے نہیں لگیں گے اور نہ ہی اس کی کوئی چارجز ہیں، یہ بالکل فری ہے۔ تو آئیے ہم اپنے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا ٹائم بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ ایک کتاب جس کا نام ہے رضا خانی مذہب، یہ اس کتاب کی پہلی جلد ہے اور اس کو لکھنے والے ہیں ترجمان اہل سنت علامہ سعید احمد قادری حنفی دیوبندی سابقہ بریلوی، یعنی کہ یہ علامہ سعید احمد قادری حنفی صاحب وہ بندے ہیں جو پہلے بریلوی ہوا کرتے تھے لیکن اب یہ دیوبندی ہیں۔ تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے رضا خانی مذہب، یعنی کہ رضا خانی جو احمد رضا خان کو ماننے والے بریلوی لوگ ہیں، ان کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ ان کا رضا خانی مذہب کیا ہے، احمد رضا خان کا مذہب کیا ہے۔ تو یہ آدمی اس رضا خانی مذہب کتاب کا صفحہ نمبر 305 کے اوپر ایک یہ فتویٰ نوٹ کرتا ہے، جس کے اوپر یہ ایک ٹائٹل دیتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ۔ اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو ہائی لائٹ ہوا نظر آ رہا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص کسی نبی یا ولی، فرشتہ اور جن یا کسی پیر فقیر کو کارساز اور غیب دان جانتا ہے، یعنی کہ غیب کا علم رکھنے والا جانتا ہے، ان کو مصیبتوں میں پکارتا ہے، حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ ہماری تمام پکاروں کو سنتے جانتے ہیں اور ہمارے کام کروا لیتے ہیں، اس کے متعلق حضرت سلطان الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ کافر و مشرک ہے، اس کا کوئی نکاح نہیں ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ اعتقاد ہو کہ وہ بھی ہر بات سنتے جانتے ہیں، وہ بھی کافر ہے۔ یہ کتنے سخت الفاظ پیر عبد القادر جیلانی نے استعمال کیے ہیں کہ جس شخص کا یہ اعتقاد ہو، یہ عقیدہ ہو، اور وہ یہ بھی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بات سنتے ہیں جانتے ہیں، وہ بھی کافر ہے۔ آگے وہ ایک عبارت ذکر کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ وَمَن يَعْتَقِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَهُوَ كَافِرٌ لِأَنَّ علم الغیب صفت مختص باللہ سبحانہ وتعالی، یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ غیب کا علم جانتے تھے، ان کو غیب عطا کیا گیا تھا، تو وہ شخص کافر ہے۔ اور آگے وہ ذکر کرتے ہیں کہ لِأَنَّ علم الغیب
صفتٌ مختص باللہ سبحانہ و تعالی، کہ بے شک علم غیب کا جو یہ ایک صفت ہے یہ صرف اللہ رب العزت سبحانہ و تعالی کے ساتھ مختص ہے، یہ کسی بھی اور کے پاس نہیں ہو سکتا، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جو لوگ پیر فقیر کو بھی مانتے ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہو سکتا۔ غیب کا علم صرف اور صرف یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کا نیچے حوالہ لگاتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ مرآت الحقیقت ایک کتاب ہے جس کے صفحہ نمبر 18 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ انہوں نے اپنی کتاب رضا خانی مذہب میں صفحہ نمبر 305 پہ بھی نقل کر دی ہے۔ تو یہ تو تھا ایک فتویٰ جو ہم نے نقل کیا۔ اب ہمارا فرض ہم نے ادا کر دیا ہے، اب آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسپیشلی اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے اس بات کو شیئر کریں، اپنے ان دوستوں کو اس بات کو آپ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہیں سمجھنا۔ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، غیب کا جاننے والا سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ انظر حالنا واسمع قولنا یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول ہمارے حالتوں کو دیکھیے، ہمارے احوال کو سنیے، اللہ کے رسول سنیے ہماری باتوں کو۔ لیکن یہ نعرہ اور یہ پکار لگانا سراسر یہ جو ہے نا یہ ایک شرک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری طرح ایک بشر ہی تھے، وہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے آئے تھے۔ تو اب احباب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے احباب سے، اور اپنے اس کو فیس بک پر شیئر کیجئے، اپنے فیس بک کے جو گروپس ہیں ان میں اس کو لگائیں۔ آپ کے پاس جو واٹس ایپ میں آپ کے کانٹیکٹس ہیں، آپ کے جو دوست ہیں، آپ ان کو اس ویڈیو کو لنک شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ دعوت کا کام پہنچ سکے۔ میرے پاس جتنا ہو سکتا ہے میں کر دیتا ہوں، آگے آپ بھائیوں کا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ آپ باقیوں کو بھی کچھ دین کی طرف لے کے آئیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ آپ سے سوال نہ ہو کہ تمہیں ایک دین کا، تمہیں ایک صحیح راستے کا پتہ تھا، تم نے دوسروں کو اس پر کیوں نہیں لگایا۔ تو میں آخر میں پھر آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو ضرور کر لیں، تاکہ میں اس طرح کی ویڈیو بناتا رہوں اور وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔